نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز سبق نمبر 7۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر حرکت کرنے والا جسم ہے۔ یہ دوسرے اجسام کی طرح جمع ہوا اور ٹھہرا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کی صحت، تندرستی اور بقا تحریک میں ہے، اور نماز بار بار اسی تحریک کا نام ہے۔ قدرت نے اس کے معمولات زندگی اور اس کو ابتدا سے انتہا تک جانتے اور پہچانتے ہوئے نماز میں اس کے لیے اوقات اور وقفے مقرر کیے ہیں۔ نماز فجر اس وقت ہوتی ہے جب رات ڈوبنے کو ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔ سائنس اور حفظان صحت ہائیجین کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی رفتار، قوت اور لچک میں اضافہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ دوڑنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں پہلے آہستہ آہستہ دوڑے، پھر تیز، پھر اور تیز، اور پھر تیز رفتار بن جائے۔ اب اگر انسان صبح اٹھتے ہی 17 رکعت کی نماز پڑھے تو اس کی جسمانی صحت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور وہ بہت ہی جلد اعصاب اور بے طاقتی کا مریض بن جائے گا۔ اور پھر رات سونے کے بعد صبح اٹھتے ہی پیٹ خالی ہوتا ہے، اور خالی پیٹ اور اس وقت جب اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہوں اور پھر فوراً انہیں تحریک دی جائے، دونوں حالتوں میں سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صبح کی نماز بہت مختصر رکھی ہے۔ صبح یعنی فجر کی نماز کا بنیادی مقصد انسان کو طہارت اور صفائی کی طرف لے جانا ہے۔ اگر اس نے نماز کا وضو نہ کیا اور مسواک نہ کیا اور صبح کا ناشتہ کر لیا تو رات بھر جراثیم منہ میں پھیلتے پھولتے رہے، اور بیکٹیریا کی ایک خاص قسم رات سوتے وقت منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غذا لعاب یا پانی کے ذریعے اندر چلی جائے تو معدے کی سوزش اور آنتوں کی ورم اور السر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ نماز ظہر صبح سے دوپہر تک آدمی کسب معاش یعنی روزی کمانے کے لیے کوشش میں رہتا ہے۔ اسی دوران گرد و غبار، دھول اور مٹی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہریلے کیمیکل ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جو اگر زیادہ دیر رہے تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس پر سے تمام کثافتیں، گندگیاں اور تھکان دور ہو جاتی ہے، اور اس پر سرور اور کیف کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ سورج کی تمازت ختم ہو کر جو زوال سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ سورج کی تیزی ختم ہو کر جو زوال سے شروع ہوتی ہے، تو زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں اس خطرناک گیس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب نورانی لہروں سے یہ زہریلی گیس بے اثر ہو جاتی ہے۔ نماز عصر زمین دو طرح سے چل رہی ہے، ایک گردش محوری یعنی وہ دائرہ جس کے ارد گرد زمین گھومتی ہے، اور دوسری طولانی یعنی لمبائی میں۔ زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ گھومنا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور عصر کے وقت تک یہ گھومنا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ حواس یعنی وہ قوت جس سے آدمی کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اس حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب کے اوپر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر ذی شعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ عصر کے وقت اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو وہ تھکان، بے چینی اور اضمحلال کا نام دیتا ہے۔ یہ تھکان اور اضمحلال شعوری حواس پر لاشعوری حواس کی گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز شعور کو اس حد تک کمزور ہونے سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثر ہوتا ہے۔
وضو اور عصر کی نماز قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے، دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ بندے کے کلینک میں ایک رئیس آدمی، مالدار آدمی علاج کے لیے آیا۔ اس کا صرف ایک مسئلہ تھا کہ عصر کے وقت سے دماغی دباؤ، بے چینی اور بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، جو پھر مسلسل بڑھتی ہے اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد مغرب کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بندے نے انہیں کچھ ادویات دی اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کا کہا۔ مریض حیرت انگیز طریقے سے صحت یاب ہو گیا۔ نماز عصر کے بعد اوراد کی وجہ۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر ذکر تسبیح کی جاتی ہے جو کہ شرعی حکم ہے، اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ ان اذکار اور وظائف کی نورانی شعاعیں اور لہریں اس خطرناک اثر پر غالب آ جاتی ہے جو زمین کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا معمول۔ اولیاء کرام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک مسلسل ذکر و اذکار اور وظائف میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ یہی ہے جو سابقہ بیان ہو گئی ہے کہ زمین کی گردش محوری اور طولانی کے اثرات سے وہ حضرات ذکر اذکار کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔